ناظرین السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر تعلیم، لال قلعہ گرامر اسکول کے ایڈمنسٹریٹر اور یونائٹڈ پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ فرنٹ کے چیئرمین انجینئر سید علی حیدر صاحب. انجینئر سید علی حیدر صاحب سے آج ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے. اسپیسیفک جو فوکس ہوگا وہ ایجوکیشن ہوگا، تعلیم کے حوالے سے بات ہوگی. پرائیویٹ اسکولز کا کیا رول ہے، ایجوکیشن جو ہرڈلز ہیں ایجوکیشن کی راہ میں، جو گورنمنٹ پالیسیز ہیں، اس پر بھی ہم مفصل بات کریں گے. انجینئر سید علی حیدر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. انجینئر سید علی حیدر صاحب، آج کل جو ہمارا شعبہ تعلیم ہے وہ بڑا ہمیں کنٹروورسیز نظر آتی ہیں، کنٹروورشل نظر آتا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کچھ اور فیصلہ کرتے ہیں، وزیر تعلیم صاحب کچھ اور کہتے ہیں. جب بھی کوئی بڑا موقع آتا ہے، امتحانات کی تاریخوں کی بات آتی ہے، تو ایک طرف سے کوئی دوسرا بیان آتا ہے اور دوسری طرف سے دوسرا. رات گئے تک فیصلے نہیں ہو پاتے. اسی طریقے سے جو سالانہ تعطیلات موسم گرما کی اسکولوں میں ہوتی ہیں، اس میں بھی دو تاریخیں آتی ہیں. کوئی کہتا ہے جون جولائی میں ہوگی، کوئی جولائی اگست میں. پھر جو کانوینٹ اسکول ہیں ان کو ایک ایج دیا جاتا ہے، وہ جیسا چاہتے ہیں ان کو چھٹی کی اجازت ملتی ہے. تو یہ سارا کیا معاملہ ہے، کیوں اس طرح سے معاملات پیدا ہوتے ہیں؟ جہاں تک آپ نے قضیے کی بات کی ہے، چاہے وہ چھٹیوں کا ہو یا نو کلاس 9 اور 10 کے امتحانات کا ہو، یا کسی قسم کی جو پیپرز پالیسی ہے، جو امتحانات جو پالیسیز ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہو، ہر وقت ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایشوز جو ہیں وہ بن جاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ جو بھی فیصلے کیے جانے چاہیے وہ ایجوکیشنسٹ کی طرف سے ان کو ڈسکشن ہونا چاہیے. ڈسکس ہونے کے بعد اس کے بعد آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. اس کے بعد تمام اسکولوں میں وہ سب 1 سال تک یا 2 سال تک معاملات کو آگاہی ہو اور اس کے بعد وہ فیصلے امپلیمنٹ کیے جائیں، اس کے بہتر نتائج ہیں. یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک صاحب آتے ہیں، وہ ڈیسیجن دیتے ہیں کہ پوری اسٹیئرنگ کمیٹی ڈیسیجن دیتی ہے کہ امتحانات جو چھٹیاں ہیں وہ جون جولائی کے بجائے جولائی اگست میں ہوں گی. اور اس کا بڑا اچھا انہوں نے اور اس فیصلے کو، اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلے کو تمام پرائیویٹ اسکولز نے بڑا سراہا. اور یہاں تک کہ اسٹیئرنگ کمیٹی نے جو کیمرل سسٹم ہے ان کو یہ آپشن بھی دیا کہ ٹھیک ہے، آپ اس سال نہیں تو اگلے سال سے آپ ان چھٹیوں کو، ہم آپ کو چھٹیاں جون جولائی میں رکھتے ہیں آپ کے لیے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ پھر جولائی اگست میں کریں گے. لیکن اس کے باوجود جو کہ یہ فیصلہ انتہائی متفقہ فیصلہ تھا اور اس کے بڑے دور رس نتائج تھے، جیسے کہ جو صورتحال تھی کہ ابھی جو امتحانات ہوئے کلاس 9 اور 10 کے حوالے سے، وہ 1 مہینہ وہ جہاں سینٹرز تھے وہ سارے اسکول بند تھے. اس کے بعد جون جولائی کی چھٹیاں تو 3 مہینے ہو گئے. اس کے بعد اگست میں رمضان ہے، اس میں 11-12 چھٹیاں، ویسے 5 سنڈے آ رہے، 4 سنڈے تھے. اور اس کے بعد پھر ڈیوریشن جو ہے ایجوکیشن پر تعلیم کا وہ بھی بہت کم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ عید آ گئی، پھر 10 چھٹیاں 7-8 چھٹیاں عید کے بعد تک رہتی ہیں. تو اس طریقے سے 4.25 مہینے کا ایک پورا کمپلیٹ جو سیشن ہے وہ اس میں بریک ڈاؤن ہوا ہے اور یہ بند رہا. تو یہ اس کو سوچ کر اسٹیئرنگ کمیٹی نے ایجوکیشن کی اور ایجوکیشن منسٹر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو اس طریقے سے کمپنسیٹ کیا جائے. بڑا اچھا فیصلہ تھا، لیکن صرف بیک قلم جنبش سی ایم چیف منسٹر صاحب نے اس کو اٹھا کے رد کر دیا، اور جس سے ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے. اور اس کو تو وہ پہنچا ہے، اور اس میں ایجوکیشن کو کافی نقصان ہوا. سنا یہ ہے کہ اس میں ان کی ذاتی رنجشیں تھیں، منسٹر صاحب کے سیاسی معاملات تھے اور کچھ چپکلش تھیں. اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو، تو یہ ہماری ایجوکیشن کو ذاتی عناد کی خاطر تو نہیں بھیٹ چڑھایا جانا چاہیے. اس سلسلے میں سی ایم صاحب کو، چیف منسٹر صاحب کو قوم کی پرواہ زیادہ ہونی چاہیے، تعلیم کی پرواہ زیادہ ہونی چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیے گا، جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اسے ختم کر دیا گیا. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب جب ہیڈ کرتے تھے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو تو بہت اس نے فعال کردار ادا کیا. ہائر ایجوکیشن کا جو فیلڈ ہے، اس کے خاتمے کے بعد ہم نے یہ سنا کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں پی ایچ ڈی جو کرنے کے لیے گئے بیرون ملک، وہ ایون یہ کہ بھیک تک مانگنے کے لیے مجبور ہو گئے. تو آپ کے خیال سے یہ درست فیصلہ تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ختم کرنے کا؟ صدر پرویز مشرف کے دور میں
یہ ڈاکٹر عطاء الرحمان جو تھے وہ اس حوالے سے ان کے بڑے نمایاں کارنامے ہیں، اور انہوں نے پی ایچ ڈیز، ہزاروں پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ فراہم کیے اس ملک کو، اور ایجوکیشن کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں، اور ان کی پالیسی جو تھی ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے تھی، لیکن اس کو بھی سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا گیا، اور جو گو کہ عوام نے، لوگوں نے، اور ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے اس کو بہت پروٹیسٹ کیا اس حوالے سے، لیکن ایک نہ سنی گئی، اور اس ہائر ایجوکیشن کو بھی سیاست کی بھیٹ چڑھا دیا گیا۔ جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ وہاں جو ان کو بیرون ملک جو ان کو پی ایچ ڈی کے لیے جو رقم فراہم کی جاتی تھی وہ سب بند کر دی گئی، اور وہاں جو لوگ تھے وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے، اور پی ایچ ڈی چھوڑ کے سب واپس آئے۔ اس سے بہت بڑا نقصان ہوا، بڑی ان کے دور میں جتنی ترقی ہوئی پی ایچ ڈی کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، وہ اس کو ایک دفعہ میں ملیہ میٹ کر دیا گیا، جیسا کہ ہم نے آپ کو اس کو بھی نقصان پہنچا، شدید دھچکا پہنچا ہائر ایجوکیشن کو، صرف سیاست کے حوالے سے کہ کچھ ڈگریوں کا مسئلہ تھا اور ویریفیکیشنز کا مسئلہ تھا، اس حوالے سے اس کو بھی رول بیک کر دیا گیا۔ تو اس قسم کے جو نقصانات ہیں وہ اس کے بڑے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ہوں گے۔ انجینئر سید علی حیدر صاحب، پوری دنیا میں جو ایجوکیشن ہے وہ ہیویلی سبسیڈائزڈ ہے، گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے اس ادارے کو، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں باتیں تو کی جاتی ہیں کہ تعلیم بہت سستی ہے، لیکن جب ہم جو ہمارے بورڈز ہیں، ایجوکیشنل بورڈ، ہم ان کی فیسز دیکھتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ایک عام جو آدمی ہے اس کے لیے افورڈیبل نظر نہیں آتی۔ تو آپ کے خیال سے یہ صحیح اقدام ہے کہ بورڈز اتنی زیادہ فیسیں وصول کریں؟ اس حوالے سے ہم نے کئی دفعہ پروٹیسٹ کیا، پرائیویٹ اسکولز کی ایسوسیشن کی حیثیت کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے ہم نے، اور گورنر صاحب سے بھی ہم نے اس سلسلے میں کافی اپیلیں بھی کی ہیں، ملاقات بھی ہوئی ہے کہ آپ بورڈ جو کہ ڈائریکٹلی گورنر صاحب کے کنٹرولنگ اتھارٹی میں آتا ہے، تو اس حوالے سے بہت زیادہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کو بینیفٹس ملنے چاہیے، تاکہ وہ بہت آسانی سے ایجوکیشن کے جو بوجھ ہے وہ اس کو شیئر کر سکیں اور پڑھ سکیں، ان کو پرابلم نہ ہو اس حوالے سے، فائنینشلی ان کو پرابلم نہ ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی ابھی چیئرمین صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ 70 لاکھ، سوری فار دیٹ، کہ وہ ان کو وہاں سے پروفٹ ہوا ہے۔ یہ کوئی کمرشل ادارہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بجٹ میں اناؤنس کیا ہے کہ فیسز آپ نے اتنی بڑھا رکھی ہیں، لیٹ فیس 1500 روپے کر رکھی ہے، ڈائریکٹریٹ سے رجسٹریشن کی فیس جو ہے وہ 1000 روپے ہے، جہاں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام جو ریکوائرمنٹ ہے اسکولس کی کے حیثیت سے اس کو وہ دیکھیں، چیک کریں اور اس کو آرگنائز کریں، اس کو مینیج کریں، اس کے بعد جا کے اس کو اپروول دیں۔ ڈائریکٹریٹ سے تو 1000 روپے پے کر رہا ہے، اور جو جہاں ریکوگنیشن ہے بورڈ سے، جہاں سے امتحان دینا ہے، وہاں وہ ریکوگنیشن کی 10,000 روپے فیس پے کر رہا ہے، اور جو رینیول ہے وہ بھی 4000 روپے، 4000 روپیز آپ رینیول دے رہے ہیں، جبکہ وہ 1 سال کے لیے رینیول ہے، جبکہ ڈائریکٹریٹ کی جو 1000 روپے ہے وہ فار 3 ایئر ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں یہ تو 350 روپے پر ایئر جو ہے وہ اس کو، تو 350 روپے پر ایئر جو ہے وہ ڈائریکٹریٹ کی فیس ہے، اور 10,000 روپے پر ایئر 1 سال کی ہے وہ ان کی فیس ہے۔ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ معاملات کیسے جا رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں۔ اسکول جو لوگ کھول رہے ہیں وہ کوئی بڑے لینڈ لارڈ لوگ نہیں ہیں، وہ بھی ایجوکیشن سے وابستہ ہیں، اور اسکول مختلف چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی کھولے، وہ کیسے 10,000 روپے آپ کو خالی رجسٹریشن کی افورڈیبل نہیں ہے، افورڈیبل ہی نہیں ہے، اور رینیول جو فیس ہے وہ بھی آپ 4000 روپے رینیول آپ نے رکھی ہوئی ہے، اور وہ بھی 1 سال کے لیے۔ تو جو پرائیویٹ اسکول جو ہیں، جو نیو کراچی اور سرجانی ٹاؤن جیسے میں نے آپ کے ذکر کیا، مضافاتی علاقوں کے جو اسکول ہیں، گو کہ اس میں وہ فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کر سکتے، ظاہر ہے کہ وہ اور یا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ نہیں پوری کر سکتے، لیکن ایک اس کو ایجوکیشن کی پروموشن کے لیے اسپیشلی گورنمنٹ نے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ سب چیزیں اوور لک کی ہیں کہ چلے کم از کم اسکول تو ہوں، ایجوکیشن تو دی جائے، اور تو وہاں آپ اگر 10,000 روپے آپ وہاں سے لیں گے اور اس کو کمرشل بنائیں گے، 1500 روپے لیٹ فیس لیں گے، اور تو یہ ایک اچھی بات نہیں۔ میں اس سلسلے میں چیئرمین صاحب سے بھی
اور گورنر صاحب سے بھی پرزور اپیل کروں گا کہ اس حوالے سے وہ دیں، اور اس حوالے سے وہ جو فیسز ہیں، جو ان کی رجسٹر ریکگنیشن فیس ہے اور یا جو لیٹ فیس ہے، جو ایگزامینیشن فیس ہے، اس کو اتنی افورڈیبل بنائیں کہ لوگ امتحان دیں اور لوگ پڑھیں۔ آپ خود اسکول ایک رن کرتے ہیں، ڈے ٹو ڈے افیئرز آپ چلاتے ہیں اسکول کے، جو ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکولز ہیں آپ کے خیال سے وہ صحیح کردار ادا کر رہے ہیں، اپنا صحیح جسٹیفائڈ رول پلے کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکولز نے، جبکہ یہ ایک بڑا اس کو جو پورے سندھ میں اس کو جو انہوں نے اس کی جو ریگولرائزیشن کی اور اس کے جو اصول مرتب کیے ہیں، اور جو جس طریقے سے ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکول جو ادارہ کام کر رہا ہے وہ بڑا قابل اس کو آپ سمجھ لیں کہ بڑا خوش آئند ہے کہ انہوں نے اتنے کم عرصے میں ایک پالیسی بنا دی، ایک پلاننگ کر دی ہے، اور بہت محنت سے اس کو کر رہے ہیں، مینیج کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہم نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ سب کچھ جو پرابلمس ہیں وہ ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکولس کی جو اپروچ ہے، جیسے فیسز کا معاملہ ہے، وہ بڑے اسکولوں پہ نہیں ہے۔ صحیح، وہ ان کے اتھارٹی وہ وہاں وہ نہیں ان کو ایکسیپٹ کرتے۔ کیمبرج اسکول ہیں جو بڑے بڑے بیوروکریٹس جہاں جن کے بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ ان کی اتھارٹی کو قبول ہی نہیں کرتے۔ ان کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے، ان کی اپنی فیسز ہوتی ہیں، وہاں ان قسم کا جو اتھارٹی ہے وہ وہاں نہیں چل سکتی ہے۔ وہاں جو جتنے ٹیکسز کے حوالے سے میں آپ کے چینل کے توسط سے میں ضرور یہ اپیل کروں گا گورنر صاحب سے اور چیف منسٹر صاحب سے کہ ایجوکیشن پر جو ٹیکسز ہیں، کمرشل ٹیکسز ہیں، اس کو ہٹایا جائے، اس کو اور بلکہ سبسڈی دی جائے جیسے کہ اور ملکوں میں دی جاتی ہے۔ اور ہمارے یہاں بھی جو پرائیویٹ اسکولز ہیں، جو نجی تعلیم ادارے ہیں، ان کو سبسڈی دی جائے تاکہ وہ بچوں کو فری تعلیم دے سکے، اچھی تعلیم بات کر سکیں، نہ کہ ان پر 11 ٹیکسز لاگو کیے گئے ہیں۔ اور وہ سارے سوشل سیکیورٹی اور اولڈ ایج بینیفٹ اور سارے کمرشل ٹیکسز اور KSC، ان کی بڑی عجیب بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے کمرشل جو بجلی کے بل ہیں، الیکٹرسٹی کے جو بل ہیں، وہ حیدرآباد تک ہے، پورے وہاں جو نان کمرشل ہے، اور یہاں کراچی جو ہے وہ سب کمرشل ہے۔ یہ عجیب ہے کہ وہاں پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں جو نجی تعلیم ادارے پرائیویٹ اسکول جو ہیں، نان کمرشل بیسس پہ ان کے بل دیے جا رہے ہیں، ان کی پیمنٹ کراچی میں کمرشل، کراچی میں اس کو کمرشل بیسس پہ اس کو ایک ملک میں دو نظام ہیں، اور صرف کراچی کے لیے ان کو خاص طور پہ انہوں نے یہ کہ وہ کمرشل، یہ کوئی ہم جو یہاں کوئی پروڈکشن نہیں دے رہے، یہ فیکٹریز نہیں بنا رہے، یہ بہت ہی خوشگوار صورتحال نہیں ہے کہ ہم آپ کو کمرشل ٹیکسز دیں۔ 12 بجے 1 بجے تک 2 بجے تک کا اسکول ہوتا ہے، اور اس میں آپ نے تھوک کے کمرشل، اسی طریقے سے اولڈ ایج بینیفٹ والے، سوشل سیکیورٹی والے، اور دیگر کمرشل ٹیکسز ہیں، ایکسائز والے، 11 ٹیکسز جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا، وہ 10 ٹیکسز جو ہیں وہ صرف بندہ ٹیکس بھی دیتا رہے، تو وہ جو اتنے ٹیکسز سے بچوں کی فیسز ظاہر ہے کہ انکریز ہوں گی، بچے کہاں سے لائیں ان کو، اور پھر ہم وہ کیسے اچھے ایجوکیشن جو اچھے ٹیچرز ہیں، کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں، ان کو کیسے ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اگر گورنمنٹ اس کو کنسیڈر کرے، خاص طور پر کراچی میں اور انٹیریئر سندھ میں جہاں بھی ہو، وہاں پرائیویٹ اسکولز کو سبسڈی دے اور ٹیکسز سارے، تو زیادہ اچھے نتائج آئیں گے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔